ایک قوم تھی جس پر اللہ نے برکت برسا رکھی تھی، زرخیز زمین، بھرے ہوئے گودام محل جو دھوپ سے چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا، اور پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال و دولت نہ دیتا۔ تب اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ تاج نہ لشکر، بس حق کے لفظوں کے ساتھ، یہ بت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ مگر جب اس قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، تو پھر آسمان نے فیصلہ سنا دیا، سمندر بولنے لگا، جہاں نہ زندگی کا یقین تھا نہ لازوالید کا۔ اور وہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے حیرت انگیز اور سب سے امید بھرا واقعہ، نینوا۔ آج کے عراق کے علاقے میں دجلہ دریا کے کنارے، دنیا کے سب سے پرانے اور امیر شہروں میں سے ایک، ایسا شہر جہاں زمین سونا اگلتی تھی، دریا سے تجارت چلتی تھی، اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ تمہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا جب بکری مسالے لے کر بھاگ گئی، اسے زیادہ قیمت وصول کرنے کی سزا ملی۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دی تھیں جو بہت کم قوموں کو ملتی ہے، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھلا دیا۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط کے بعد آئی تھی، اور وقت کے ساتھ پھر غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا، اور کہنا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں اور دعا کا وسیلہ بنے۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے۔ اور سورہ الاحقاف میں آیا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی دعا سے بے خبر ہے۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اسی شہر میں اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، حضرت اونس، آنکھوں میں درد، آواز میں یقین، صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لوگ ہنس دیتے ہیں، ڈریں پر کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں ہوتے۔ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ یونس، تم ہمارے بتوں کی گستاخی کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے سربراہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ بتوں کا بڑا کاروبار بھی چلا رہے تھے۔ اس مہینے اب تک 540 سونے کے سکوں کا منافع ہو چکا تھا۔ اب یونس کو کیسے بتائیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا منافع کیسے ہوگا؟ یہ واضح ہو گیا کہ ان کا شرک صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ بدترین کاروباری مفاد بھی تھا۔ حضرت اونس دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار کرتے رہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن نبی کا دل بھر آیا، اونس شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ جلدی تھی جو نبی سے بھی ہو سکتی ہے، اجازت سے پہلے رخ موڑ لینا، اور یہیں سے خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ اونس کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر شیشے جیسا صاف، ہوا نرم، آسمان پرسکون۔ اچانک آسمان کا رنگ بدلتا ہے، ہوا چیخنے لگتی ہے، لہریں کشتی سے اونچی ہو جاتی ہیں۔ ملا چیختا ہے وزن کم کرو، کشتی ڈوب جائے گی۔ سمندر کسی ایک کو مانگ رہا تھا، پورا ڈالا گیا، نام نکلا یونس۔ دوبارہ ڈالو، تیسری بار بھی یونس۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ اونس نے کہا یہی اللہ کا فیصلہ ہے، نہ چیخ، نہ بھاگ، نہ شکو، خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ پانی بند ہو گیا، ایک مخلوق نے نگل لیا، یہ مچھلی کا پیٹ تھا۔ سب سے گہرا اندھیرا اور سب سے بڑی رحمت، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف تنہائی۔ میں جلدی کر گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 دن اور 3 رات اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، نقصان نہ پہنچانا، ساحل پر رکھ دینا۔ مچھلی نے چھوڑ دیا، جسم کمزور تھا مگر سانس باقی تھی۔ اللہ نے درخت اگایا، سایہ دیا، غذا دی، شفا دی۔ نینوا پر عذاب آیا، لوگ رو پڑے، توبہ کی، اللہ نے عذاب ہٹا لیا، شہر بچ گیا۔ اونس واپس آئے، قوم بدل چکی تھی۔ یہ واحد قوم تھی جو ایمان کی وجہ سے بچی۔ سبق یہ ہے، اندھیروں میں بھی دعا سن لی جاتی ہے۔ مسئلہ اندھیرے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے ہم کس کو پکارتے ہیں۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبسکرائب